اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، آج میں پاکستان کی اس طاقتور شخصیت کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا جو اس وقت بیوروکریسی پہ حکمران بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ بیوروکریسی کا قبلہ اس وقت کس جانب ہے تو اس ادارے کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور اگر اس شخصیت یا اس ادارے کو کوئی تحفظات ہوں تو وہ بیوروکریٹس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور اگر وہ دوبارہ تحفظات دور نہ کر سکے، وہ بیوروکریٹ یا متعلقہ افسر اگر اس شخصیت یا اس ادارے کے تحفظات دور نہ کر سکے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یہ آج اپنے پروگرام میں تفصیلی بتاؤں گا۔ اور آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر وہ دوبارہ تحفظات دور کرنے کے بعد اسی شخصیت کے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو پھر اس کی معافی تلافی کتنی آؤٹ آف دی وے ہو جاتی ہے، پر اس ادارے کو اس وقت پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ شخصیت وہ ادارے کے بارے میں تفصیلی بات کروں گا۔ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین، بات کرتے ہیں عمران خان کی عدم اعتماد کی حکومت جب سے گئی، عدم اعتماد کے بعد اس کے بعد پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی حکومت آ گئی۔ اس 16 ماہ کو اگر تھوڑا پیچھے لے جائیں تو سب سے پہلے اس شخصیت کے اختیارات جو شروع ہوئے، یا آپ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جو اس شخصیت کے مطلب کلچز یا پنجے جو ہیں وہ گڑے تو وہ پنجاب میں گڑے۔ پنجاب آپ کو پتا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پنجاب میں انہوں نے بیوروکریسی کو فوکس کرنا شروع کر دیا۔ اور بیوروکریسی کو فوکس کرنا کیوں شروع کر دیا؟ کیونکہ سب سے پہلے پنجاب میں نگران حکومت بنی تھی۔ اب وہ نگران حکومت جو ہے اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی جو ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں ملک بھر میں جو فال کرتے ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب سے شروع ہوا یہ سفر اور اب پورے پاکستان میں ہے۔ نگران حکومت کے حوالے سے اگر آپ پورے پاکستان میں اس وقت نگران حکومت ہے، پورے پاکستان میں اگر آپ نگران حکومت کے بارے میں سوچیں یا یہ سمجھیں کہ وہ بیوروکریسی کو فوکس کیے ہوئے ہے یا بیوروکریسی سے اپنی مرضی کے کام کروا رہی ہے، تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیوروکریسی کو ڈیل کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، اور ان کی کبھی ڈیلنگ نہیں رہی ہے۔ یہ بس ایڈمنسٹریٹولی ہلکا پھلکا جو ہے وہ معاملہ ڈنگ ٹپاؤ کر رہے ہیں، سوائے وزیر اعلیٰ پنجاب کے۔ وہ جو ہیں وہ اچھی ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے، پنجاب کے عوام کے لیے، پنجاب کے لیے وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ باقی وزراء اعلیٰ جو ہیں وہ تو ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو پرائم منسٹر کے حوالے سے بتاؤں تو پرائم منسٹر بھی اس قدر ایکسپیرینس نہیں رکھتے کہ وہ بیوروکریٹس کو ڈیل کر سکیں اچھے طریقے سے۔ یعنی کہ ڈیل کرنے سے مراد آپ سمجھ جائیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے کوئی ایسے کام کروائے جائیں جن پہ ان کو تحفظات ہوں۔ مطلب ڈیل تو بچہ بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے اس میں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اچھا، اب اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جنرل عاصم منیر آ جاتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی آ جاتے ہیں، جنرل چیف آف سٹاف آ جاتے ہیں، چیف آف جنرل سٹاف آ جاتے ہیں، اس طرح کے اور آفیسرز، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی بی، لائک فلاں فلاں، اس طرح کے جو بگ گنز ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ان سب کو نے بیوروکریسی کو کوئی ایسا ٹاسک نہیں دیا ہوا جس پہ بیوروکریسی ان سے نالاں ہو، یا بیوروکریسی کو کوئی ایسا کام نہیں سونپتے جس سے ان کو تحفظات ہوں، تو وہ سیدھا سیدھا کام کراتے ہیں، وہ کوئی الٹ کام کراتے ہی نہیں ہیں۔ عدلیہ کی بات کریں تو عدلیہ کے ایک اپنا کام کرنے کا سٹائل ہے، وہ تو اس کو بھی ہم اس ویلاگ میں نہیں ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تو اب ہم اگر میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں اور جس ادارے کی بات کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ اس تک پہنچ چکے ہوں گے، وہ ہے چیف الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کا ادارہ جو ہے وہ بیوروکریسی کو اس وقت ناکو چنے چبونے پہ مصروف ہے۔ میں آپ کو اس کی مثالیں واضح کروں گا، آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ پنجاب حکومت بنی، پنجاب حکومت میں 2 سیکٹریز کو تو میں جانتا ہوں، اور سینئر سیکٹریز تھے، ایڈمنسٹریٹو سیکٹریز تھے، جو چیف الیکشن کمیشن راجہ سکندر سلطان کے غصے کی بھینٹ چڑھ گئے۔ وہ کون کون تھے؟ اس میں پہلے جو تھے وہ سیکرٹری وقاص علی محمود،
जिन्हें राजा सिकंदर सुल्तान साहब को जिस सरकारी घर में रहाइश थी उनकी, वो घर उनको बदकिस्मती से लॉट हो गया था। उन्होंने दरख्वास्त की कि हुजूर मुझे लॉट हुआ तो दे दें, तो ज़ाहिर बात है उनको बहुत नाला गुजरा। उन्होंने इस गुस्ताखी पर उन्हें पंजाब से सरेंडर कर दिया कि पंजाब च रहेगा तो कार लेगा ना। दूसरी बात, इमरान सिकंदर बलोच साहब, इनके जिम्मे उन्होंने कोई काम लगाया, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया या उन्होंने काम नहीं कर सके होंगे, उनको भी इसी पदाश में माफी ना मिली और उनको भी पंजाब से सरेंडर कर दिया गया। अच्छा, वकास अली महमूद जो है उनके ससुर खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और रिटायर्ड जस्टिस भी थे वो। तो वकास अली महमूद ने बड़ा वावेला मचाया कि मेरा कसूर भी कोई नहीं है और मेरे से ज्यादती की गई, तो उस पे कोई बात तो ना बन सकी। बहरहाल एक लंबे अरसा मैंने कहा है, यानी कि जब से पंजाब हुकूमत बनी है उसके बाद आप समझ लें कोई 2 माह पहले, यानी कि 2 माह के पहले उनकी बड़ी मुश्किल माफी तलाफी हुई है और उन्हें अब वफाक में एक एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर लगने की इजाजत दे दी गई है। अब राजा सिकंदर सुल्तान साहब हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, और ये आपको पता है साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं, पंजाब में सेक्रेटरी CNW, सेक्रेटरी सर्विसेज के उहदों पर फाइज रह चुके हैं। इनके जो ससुर साहब हैं वो भी साबिक ब्यूरोक्रेट थे, वो मियां नवाज शरीफ फैमिली से उनके बड़े रिलेशनशिप थी। और सईद मेहंदी साहब नवाज शरीफ के आई थिंक सो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हुए हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। पर जैसे ही PTI आई तो सईद मेहंदी साहब ने जनरल बाजवा साहब से दोस्ती बढ़ा ली और पिंगे बढ़ा ली और राजा सिकंदर सुल्तान जो हैं वो भी अपने ससुर की लहर में बहते चले गए। आपको पता नहीं ये पोस्टिंग किसने की थी? बहरहाल मेरा ये मकसद नहीं है ये बात करने का, मकसद मैं किसी और तरफ चला जाऊंगा, कोई मौजू और हो जाएगा। राजा सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं उन्होंने पिछले दिनों एक खत लिखा चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि ये बाइज्ड हैं। उनके बारे में क्यों लिखा? उनका नाम है नदीम साहब, नदीम असलम शायद नाम है उनका। नदीम साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ बतौर वजीर आला जब शहबाज शरीफ थे उनके साथ भी सर्व कर चुके हैं और काफी लंबा अरसा सर्व कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भी शहबाज शरीफ साहब के साथ सर्व करते थे और खैबर पख्तूनख्वा को डील करते थे और मजहबी अमूर को डील करते थे। 2 असाइनमेंट्स थी उनके पास। जब फजल रहमान साहब ने ये शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त की, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की शिकायत की कि वो जो हैं यानी कि इमदादुल्लाह बुसाल हमारे पूरे काम नहीं करते और हमें बार बार ये चक्कर दे देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से बात हो गई है, प्राइम मिनिस्टर को बता दिया, तो हमें ऐसे चीफ सेक्रेटरी नहीं चाहिए। इमदादुल्लाह बुसाल जो हैं वो बड़े सीजन्ड ब्यूरोक्रेट हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने फजल रहमान साहब के चक्कर में या शिकंजे में तो नहीं फंसना था ना। तो खैर शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा यार भाई आप इधर आ जाओ, उन्हें फाइनेंस में सेक्रेटरी फाइनेंस लगा दिया और वो भी खुश थे क्योंकि वो वहां रहना ही नहीं चाहते थे। जो हालात थे उधर खैबर पख्तूनख्वा के, आपने वो कहानियां सुनी होंगी, फिर मैं अपने टॉपिक से हट जाऊंगा, वो मैं बाद में सुनाऊंगा आपको, तो अगर आपने नहीं सुनी तो जब वो नदीम असलम साहब जो हैं उन्हें फजल रहमान साहब की तजवीज पे खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया। अब खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी वजीर आला जो हैं वो भी साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और साबिक ब्यूरोक्रेट वजीर आला जो हैं वो भी इंतहाई ऑनेस्ट और मतलब अच्छे आदमी हैं। वो जो हैं वो साइडलाइन हो गए, गवर्नर जो हैं वहां ऑपरेट करने लग गए और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करने लग गए। अब चीफ सेक्रेटरी और गवर्नर ये दोनों जो हैं फजल रहमान साहब के मशकूर थे और गवर्नर जो हैं वो उनके रिलेटिव हैं और चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो उनके मशकूर थे। वैसे भी चीफ सेक्रेटरी जो खैबर पख्तूनख्वा है वो इंतहाई धीमे और इंतहाई शरीफ और शराफत का आप समझें कि एक मिसाल जिसे कहते हैं वो आप कह सकते हैं। तो इसलिए
بادشاہ سلامت راجہ سکندر سلطان صاحب نے ایک خط لکھا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی کام کہا اور انہوں نے کام نہیں کیا اور پھر انہوں نے غصے میں لکھا، پر ہوگا یہی تقریباً ایسی بات. تو انہوں نے خط لکھا کہ یہ ادھر کرپشن کی بہت سٹوریاں ہیں اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا جو ہے وہ بائسڈ ہیں کیونکہ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، تو آپ ان کو فوری طور پر ادھر سے تبدیل کریں. تو اب یہ خط لکھا گیا. اب نئے چیف سیکرٹری کے لیے اس پرائم منسٹر، نگران پرائم منسٹر نے ایک نام بھی منتخب کر لیا جو نام تھا افتخار شلوانی. افتخار شلوانی اس وقت فیڈرل سیکرٹری ہیلتھ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور وہ اس سے پہلے سیکرٹری ہاؤسنگ رہ چکے ہیں فیڈرل میں. افتخار شلوانی نے تیاری کر لی ادھر جانے کے لیے. اسی دوران پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری جو بائسڈ نہیں تھے ان کا نام ہے ڈاکٹر توقیر. ڈاکٹر توقیر نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو طلب کیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے لے کے کہ جناب ان سے کیا گستاخی ہوئی ہے، بادشاہ سلامت ان کو معافی دی جائے. انہوں نے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کے بعد معافی دینے کا اعلان کر لیا. اب وہ الیکشن کمیشن نے جو خط لکھا ہے وہ خط کے بارے میں جواب میں کچھ آیا ہی نہیں، جواب اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا، کسی نے پوچھا بھی نہیں. اندر کی سٹوری میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہوا کیا اور کس طرح ان کی معافی ہوگی. اب وہ ادھر ہی خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک بات. تیسری، انہوں نے سندھ کے چیف سیکرٹری کو بھی خط لکھ دیا. سندھ کے چیف سیکرٹری نے بھی معافی تلافی کر لی ہوگی. پھر انہوں نے بلوچستان کے چیف سیکرٹری کو طلب کر لیا. سمجھ گئے کہ آپ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر ٹرانسفر پوسٹنگ کس طرح کر رہے ہیں، یہ ساری ٹرانسفر پوسٹنگ واپس کر دیں. اب کیونکہ یہ خط لکھے بھی بہت دن ہو گئے ہیں، اگر یہ بہت دن ہو گئے ہیں تو ان کو تبدیل ہو جانا چاہیے تھا چیف سیکرٹری بلوچستان کو، تو وہ تو تبدیل نہیں ہوئے. تو اگر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بھی معافی تلافی ہو چکی ہے. اب اگلی بات اگر میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ایک یہ وی لاک کرنے کی مجھے ضرورت کیوں پیش آئی. آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ جو افسران بائسڈ ہیں اور جن سے کسی خاص پارٹی کا ایک ریلیشن شپ ہے ان کو فوراً نگران حکومتوں سے ہٹا کے او ایس ڈی کیا جائے یا سائیڈ لائن کیا جائے. تو اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا اور 26 اکتوبر کو انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں ٹاپ آف دی لسٹ نام جو ہے وہ ڈاکٹر توقیر صاحب کا ہے. ڈاکٹر توقیر صاحب جو ہیں وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں پرائم منسٹر کے اور وہ شہباز شریف صاحب کے بڑے لائل ہیں اور بڑے ویل وشر ہیں. اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ وہ لائل ہیں، آنےسٹ وہ ہیں. تو اگر وہ لائل ہیں اور ان کے ویل وشر ہیں تو ان کو فوری ہٹا دینا چاہیے. اب ٹیکنیکل گیم کیا ہے؟ ٹیکنیکل گیم یہ ہے کہ وہی ڈاکٹر توقیر ہیں جنہوں نے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی معافی تلافی کروائی راجہ سکندر سلطان صاحب سے. اب جب انہوں نے ان سے معافی تلافی کروا دی تو کیا وہ ان کو ہٹا سکتے ہیں؟ ہاں جی. اس کا جواب ہے جی. کیوں بھلا؟ کیونکہ ڈاکٹر توقیر تو جا رہے ہیں ورلڈ بینک میں ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر. اور ڈاکٹر توقیر لیٹ کیوں ہو گئے؟ لیٹ اس لیے 5-10 دن ہو گئے کہ وہ جو جن کو انہوں نے ریپلیس کرنا ہے وہ تھوڑے علیل ہیں ادھر، وہ بھی پاکستان سے ہیں اور گریڈ 22 کے آفیسر ہیں اور وہ ادھر علیل ہو گئے ہیں. وہ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. انہوں نے ڈاکٹر توقیر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی میرا ٹریٹمنٹ ہو لے تو میں واپس آ جاتا ہوں اپنا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کروا کے، تو آپ اتنے دن ٹھہر جائیں اور آ کے پھر جوائن کر لیجیے گا. اب وہ یعنی کہ ٹرانزٹ موڈ میں ہے ڈاکٹر توقیر، انہوں نے جانا ہی جانا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ راجہ سکندر سلطان صاحب جو ہیں وہ جب سیکرٹری سروسز تھے پنجاب میں یا سیکرٹری سی این ڈبلیو تھے، ڈاکٹر توقیر سیکرٹری ٹو سی ایم تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے، تو ڈاکٹر توقیر سے ویسے ہی ان کے ریلیشن شپ بڑی آئیڈیل ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں اب فؤاد حسن فؤاد کو وہ ہٹا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں آحد چیمہ صاحب کو وہ ہٹا سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں فؤاد حسن فؤاد، آحد چیمہ اور ڈاکٹر توقیر کی تو بحث ہی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں یا خاص طور پر پنجاب میں اور اسلام آباد میں اگر
چیف الیکشن کمیشن راجہ سکندر سلطان صاحب کو یہ بات نہیں پتا کہ کون کون سے بیوروکریٹ کس کس پارٹی سے ریلیشن شپ میں ہیں یا کس کس پارٹی سے لائل ہیں، کون کون سے پی ایس پی کس کس پارٹی سے ریلیشن شپ میں ہیں یا کس کس پارٹی سے لائل ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو بتانا اسی کے مترادف ہے کہ جس طرح سورج کو چراغ دکھانا. تو بات یہ ہے کہ یہ تین نام تو آ گئے، ڈاکٹر توقیر، آحد چیمہ اور فؤاد حسن فؤاد. فؤاد حسن فؤاد کو بائی دی ویسے مسلم لیگ نون نے منسٹر نہیں بنوایا، یہ میں آپ کو پہلے ویلاگز میں بھی بتا چکا ہوں. ان کو جنہوں نے منسٹر بنوایا وہ انہیں ہٹنے نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر توقیر تو ویسے ہی کوچ کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ جا رہے ہیں بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر، انہوں نے ٹھیک اننگ کھیلی ہے اپنی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جس عہدوں پہ لوگ ہیں وہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس فہرست ہے اور ان کے فنگر ٹپس پہ ہے کہ یہ چیف سیکرٹری سندھ کون ہے، اس کے ریلیشن شپ کیا ہے، یہ کب بھرتی ہوا تھا، یہ اس کا ایفیلیشن کس پارٹی سے بہت زیادہ ہے، چیف سیکرٹری بلوچستان ہے اس کی ایفیلیشن کس پارٹی سے بہت زیادہ ہے، فلاں فیڈرل سیکرٹری کی، چیف سیکرٹری پنجاب کی، چیف سیکرٹری کوئی بھی آپ لے لیں، کوئی بھی، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. اب بات یہ ہے کہ اگر تو چیف الیکشن کمیشن واقعی اپنے مقاصد اور اپنے ٹیمپرامنٹ کو سائیڈ پہ رکھ کے فیصلہ کریں تو پھر انہیں کم از کم 100 تبادلے کرنے پڑیں گے. اور اگر وہ یہ 100 تبادلے نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ان پہ بھی بائسڈ ہونے کا الزام ہے، تو پھر جب خود آپ بائسڈ ہیں تو آپ کسی کو کیسے بائسڈ قرار دے سکتے ہیں یا آپ کسی کو کیسے اس الزام کے تحت یا اس شکایت کے تحت تبدیل کر سکتے ہیں. اصل میں پاکستان میں آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، نام ہم اسٹیبلشمنٹ کا بدنام کری جاتے ہیں، نام ہم سیاستدانوں کا بدنام کری جاتے ہیں اور کام خود کری جاتے ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشن راجہ سکندر سلطان صاحب جو ہیں ان کی ایفیلیشن کس پارٹی سے نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے تو مان لیں گے پی ٹی آئی نے انہیں لگایا تھا. مسلم لیگ نون کی چھتری تلے وہ ساری عمر رہے ہیں، ان کے سسر صاحب جو ہیں وہ ساری عمر میاں نواز شریف کے خدمتگار رہے ہیں اور نواز شریف کے ساتھ سرو کرتے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ابھی بھی ان کی پارٹی ایفیلیشن نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بیوروکریٹ کی بھی پارٹی ایفیلیشن نہیں ہے. ویسے ابھی وفاقی سیکرٹری کشمیر بلتستان جواد رفیق ملک صاحب کی پوسٹنگ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے زیر اثر، مسلم لیگ نون کا اثر جو ہے وہ الیکشن کمیشن پہ یا حکومت پہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ جواد رفیق ملک صاحب سے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب بہت سخت ناراض تھے اور انہیں ایک لمبے عرصے سے او ایس ٹی رکھا ہوا تھا. پر ان کی حال ہی میں آج یا کل مطلب ان کی پوسٹنگ ہو گئی ہے وفاقی سیکرٹری گلگت بلتستان. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے جو لسٹیں ویٹ ہو رہی تھیں وہ اب نہیں ہو رہی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں. میں سٹوری بیسڈ ویلاگ آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور میرے اپنے کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اگر آپ کو میرا ویلاگ کیسا لگا اور کیا میں نے آپ کو جو انفارمیشن دی آپ کو پسند آئی یا نہیں آئی. میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا. اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.